ब्लैक ज़ीरो ने यूं चौंक कर इमरान की तरफ देखा जैसे वो उसे पहली बार देख रहा हो। फिर उसके लबों में दबा हुआ बगैर जला सिगरेट खुद ब खुद नीचे गिर गया। उसका मुंह खुल गया था और आंखें फैलनी शुरू हो गई थी। वो अचानक हैरत जाहिर करने की वाकई बेदाग अदाकारी कर रहा था। अरे अरे, मुंह ज़्यादा ना खोलना, यहाँ की मक्खियाँ बेहद शरीर हैं, हलक के अंदर जाकर डिस्को डांस शुरू करना शुरू कर देती हैं, इमरान ने कहा। ओ तुम इमरान, तुम, ब्लैक ज़ीरो ने खुशी से चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो यूं उछलकर इमरान की तरफ दौड़ा जैसे उसे बगल में दबाकर पहाड़ी के नीचे से छलांग लगा देगा। अरे अरे, बचाओ बचाओ, अरे तुम जा 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 की बजाय आ कब से बन गए हो, इमरान ने तेजी से एक तरफ दौड़ लगाते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार यूं रुक गया जैसे उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार उभर आए थे। ओ आप हजरात माफ़ कीजिएगा, इसको मैंने काफ़ी अरसे के बाद देखा है, इसीलिए मैं बेख्तियार दौड़ पड़ा था, ब्लैक ज़ीरो ने रुककर जूलिया और उसके साथियों से मुखातिब होकर कहा। क्यों आईना देखना छोड़ दिया है क्या, इमरान ने रुककर जवाब दिया और इस बार कहकहों से वाकई सारी पहाड़ी गूंज उठी। ब्लैक ज़ीरो भी हंस पड़ा। तुम में कोई तब्दीली नहीं आई, वही शैतान हो अब तक, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़कर इस इमरान से ज़बरदस्ती बगलगीर हो गया। अरे अरे ठहरो, मुझे लाहौल पढ़ने का मौका तो दो, अरे मेरी पसलियां, इमरान ने बुरी तरह तड़पते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है तुमसे, कहाँ रहते हो, इस बार ब्लैक ज़ीरो ने गिला करते हुए कहा। मुलाकात कैसे होती, मैं मुसलसल लाहौल का विरद पढ़ता रहता हूँ, बस आज तो पिकनिक की खुशी में भूल गया और तुमने आज ही दबा लिया, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर कहा मारकर हंस पड़ा। अब आप आपस में ही बातें करते रहेंगे या कोई तारुफ वगैरह भी होगा, सफदर ने हंसते हुए कहा। तारुफ तो इसने अपना खुद करा दिया, यानी शैतान, वैसे पहले इसका नाम आसिफ जा 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 था, यार कम से कम तब्दीली नाम का इश्तहार तो दे देते कि आज से मैंने अपना नाम आसिफ जा की बजाय शैतान रख लिया है, कम से कम लोगों को तुम्हारे असल नाम का इल्म हो जाता, इमरान ने कहा। तुम्हारा इश्तहार तो मैंने पढ़ा था कि तुमने अपना नाम शैतान की बजाय इमरान रख लिया है, मैंने कहा चलो काफिया तो एक ही है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और सब एक बार फिर हंसने लगे। मतलब ये है कि हम आपस में ही नाम बदलते रहे, चलो कोई बात नहीं, दोस्ती इसी का नाम है, आओ तुम्हारा अब बाकायदा तारुफ करा दूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने संजीदगी से सबके असल नाम बताकर उनसे ब्लैक ज़ीरो का तारुफ कराया। अब अपना बकिया तारुफ तुम खुद करा दो, आजकल क्या कर रहे हो, इमरान ने एक तरफ बिछी हुई दरी पर सबके साथ ब्लैक ज़ीरो को बिठाते हुए कहा। आप तुमसे क्या छुपाना, मेरा ताल्लुक यहाँ की एम सीक्रेट सर्विस से है, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका ये फिक्रा इस कदर हिलाफे तवक्को था कि बाकी लोग तो एक तरफ रहे। इमरान का मुंह भी हैरत की शिद्दत से खुल गया था, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ब्लैक ज़ीरो इस हद तक खुल जाएगा, एम के लफ्ज़ पर किसी ने गौर ही नहीं किया था। लेकिन इस मुल्क में नमरूद तो मौजूद नहीं है, फिर ये सीक्रेट सर्विस, इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। नमरूद का सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक, ब्लैक ज़ीरो ने चौंकते हुए पूछा। बई खुफिया हिदमत तो सिर्फ मच्छरों के लिए ही मखसूस है, वही रात के अंधेरे में आते हैं और इंसानों की हिदमत करके जाते हैं, इमरान ने मुंह बनाकर वजाहत करते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो हंस पड़ा। वो तो सीक्रेट सर्विस में हो ही नहीं सकते, वो तो बाकायदा अपनी आमद का ऐलान करते हैं। अब मैंने बता दिया, अब तुम भी बताओ कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। ये सब शायद तुम्हारे दोस्त दफ्तर के साथ हैं, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हारा ताल्लुक वाकई सीक्रेट सर्विस से है तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सीक्रेट सर्विस का चीफ हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके लहजे में हल्की सी झुंझलाहट थी, जैसे उसे ब्लैक ज़ीरो के सीक्रेट सर्विस का हवाला देना ज़हनी तौर पर नागवार गुजरा हो। कमाल है, अब मेरे ही मुंह पर झूठ बोल रहे हो जैसे मैंने चीफ को कभी ना देखा हो, ब्लैक ज़ीरो ने आंखें फाड़ते हुए कहा। आपने चीफ को देखा है, जूलिया ने यकलहत पूछा। हाँ मिस, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बार देखा है, मैं अंधा तो नहीं हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए जूलिया को जवाब दिया। ज़रा उनका हुलिया तो बताइए, जूलिया ने इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा। बाकी मेंबरान भी हैरत से मुंह फाड़े ब्लैक ज़ीरो को देख रहे थे, जो ना सिर्फ सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक होने का दावा कर रहा था बल्कि चीफ को हज़ारों बार देखने की बात भी कर रहा था। सूरत हाल उनकी समझ में नहीं आ रही थी। हुलिया, उनकी लंबी लंबी सफ़ेद मूंछें हैं, सुरहो सफ़ेद रंग है, आधे सर से गंजे हैं, लंबे कद और छुरेरे जिस्म के मालिक हैं, इस महकमे में आने से पहले इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल में प्रिंसिपल थे, ब्लैक ज़ीरो ने बाकायदा हुलिया बताते हुए कहा और सब आंखें फाड़े हैरत से ब्लैक ज़ीरो को देखते रह गए। आज तक वो सब चीफ की शक्ल देखने की हसरत में मार रहे थे और ये अजनबी उनका हुलिया और साबका ज़िंदगी के मुतालिक यूँ बता रहा था जैसे ये कोई खास बात ही ना हो। उनका नाम क्या है, इस बार तनवीर ने पूछा। उनका नाम कर्नल हसन है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। कर्नल हसन, क्या मतलब, पहले उनका ताल्लुक मिलिट्री से था, जूलिया ने हैरत ज़दा अंदाज में कहा। पहले का क्या मतलब, वो शुरू से ही मिलिट्री से मुतल्लिक रहे हैं, बताया तो है, पहले ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल थे, अब चीफ बन गए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे अंदाज में कहा।
جیسے اسے جولیا کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو اور اتنے وقفے میں پہلی بار عمران کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ بلیک زیرو صرف سسپینس پھیلا رہا ہے۔ کرنل حسن واقعی ملٹری انٹیلیجنس کے چیف تھے اور بلیک زیرو ملٹری انٹیلیجنس کو صرف سسپینس پھیلانے کے لیے سیکرٹ سروس کہہ رہا تھا۔ اب اسے ایم کا خیال آ گیا تھا۔ ایم ظاہر ہے ملٹری کا ہی محفظ ہو سکتا ہے، لیکن کرنل حسن تو ملٹری انٹیلیجنس کے چیف ہیں۔ کیپٹن شکیل نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا، وہ پہلے ملٹری انٹیلیجنس میں رہ چکا تھا۔ ہاں، میں بھی انہی کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے اسے انٹیلیجنس کہتے تھے، اب اس کا نام بدل کر ملٹری سیکرٹ سروس کر دیا گیا ہے، یعنی ایم سیکرٹ سروس۔ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، اور دوسرے لمحے جولیا سمیت سب ممبرز کی حیرت سے کھلے ہوئے منہ ایک جھٹکے سے بند ہو گئے۔ میں بھی کبھی ملٹری انٹیلیجنس میں تھا۔ آپ کا تعلق کس شعبے سے ہے؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کرنل حسن کا پرسنل سیکرٹری ہوں۔ 2 سال پہلے اس شعبے میں آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں کمانڈو سیکشن میں تھا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے تو پہلے صرف سیکرٹ سروس کہا تھا، اب آپ ملٹری سیکرٹ سروس کہہ رہے ہیں۔ جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اسے شاید بلیک زیرو کی وضاحت کے بعد ہنسی مایوسی ہوئی تھی۔ ہم عرف عام میں ملٹری کا لفظ استعمال نہیں کرتے، صرف ایم سیکرٹ سروس ہی کہتے ہیں۔ میں نے ایم سیکرٹ سروس ہی تو کہا تھا، یہ تو آپ نے تفصیل پوچھی تو میں نے بتا دی۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے آپ کے چہروں پر حیرت کے تاثرات تھے اور اب مایوسی نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ اور آپ نے اپنے متعلق بھی تفصیل نہیں بتائی؟ بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ یار، یہ تفصیل نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے۔ میرے علاوہ ان سب کا تعلق بھی ایم سیکرٹ سروس سے ہے، اسی لیے یہ حیران ہوئے تھے کہ ہمارا گمنام بلکہ گم شکل ساتھی کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ لیکن تمہاری وضاحت کے بعد اتنے اچھے ساتھی کے بچھڑنے سے مایوسی پیدا ہوئی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ جناب فیاض صاحب کا پرسنل سیکرٹری ہوں۔ اس کے دیے ہوئے فلیٹ میں رہتا ہوں، اپنے باورچی کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں، سپر فیاض کے بتھے کی وصولی کا کام کرتا ہوں۔ عمران نے باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا، ایم سیکرٹ سروس سے؟ لیکن میں نے تو ان میں سے کسی کو ایم سیکرٹ سروس میں نہیں دیکھا، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ جس طرح تم ملٹری سیکرٹ سروس کو عرف عام میں ایم سیکرٹ سروس کہتے ہو، اس طرح یہ لوگ بھی اپنی پیشہ ورانہ تنظیم کو ایم سیکرٹ سروس ہی کہتے ہیں۔ ویسے بھی منشیات کی اسمگلنگ کرنے والی تنظیم کا نام ایم سیکرٹ سروس ہی ہونا چاہیے۔ اسمگلنگ بھی تو سیکرٹ کا ہی ہے اور منشیات کا محفظ ایم ہی ہوتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا مذاق ہے، بہرحال آپ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں، میں نے تو آپ کو عمران کا دوست سمجھ کر سب کچھ بتا دیا۔ ارے ہاں، میں تو یہاں مصوری کرنے آیا تھا اور بیٹھ گیا یہاں باتیں کرنے، وہ میرا سگریٹ۔ ارے ہاں، میں تو ماچس لینے آیا تھا، بلیک زیرو نے جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ حضرت موسیٰ آگ لینے گئے تھے اور انہیں پیغمبری مل گئی تھی، یعنی تم ماچس لینے آئے تھے، کہیں واپس جا کر دوہریت کا دعویٰ نہ کر دینا، عمران نے کہا۔ اور بلیک زیرو کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی بے اختیار ہنس پڑے اور محفل پر چھائی ہوئی سنجیدگی یکلہت دور ہو گئی۔ اب ماچس دے دیجیے تاکہ میں اپنے سگریٹ سلگا کر اپنے کام کر لوں، تاکہ مزید مداخلت بیجا کا مرتکب نہ ہوتا رہوں۔ بلیک زیرو نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکال کر اس میں سے ایک سگریٹ کھینچتے ہوئے مسکرا کر کہا، چھوڑو اس مصوری کو، ہم سب یہاں تفریح کرنے اور پکنک منانے آئے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ابھی مس جولیا بیلے ڈانس کا مظاہرہ کریں گی، یہ بڑی ماہر فن بیلے ڈانسر ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، مجھے ڈانسر بنا دیا، سوری مسٹر آصف جا، اس کی تو مذاق کرنے کی عادت ہے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اس میں برائی والی کیا بات ہے مس جولیا؟ یہ تو ایک فن ہے، مجھے یاد ہے عمران کالج لائف میں بہترین ڈانس کیا کرتا تھا، بلیک زیرو نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، کیونکہ اس دوران تنویر نے اسے ماچس دے دی تھی۔ عمران اور ڈانسر، واہ مزہ آ گیا، عمران اب تمہیں ڈانس کر کے دکھانا ہوگا، سب نے بری طرح چونک کر کہا۔ ارے ارے، میں نے جولیا کے ڈانس کی بات کی تو جولیا نے بکواس کہہ کر ٹال دیا۔ اب اگر میں کہوں کہ مسٹر آصف جا 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 بکواس کر رہے ہیں تو آپ یقین نہیں کر رہے، عمران نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں، بلیک زیرو نے کہا، وہ اب پوری طرح لطف لے رہا تھا۔ بہرحال تمہیں آتا ہے یا نہیں آتا، اب تمہیں ڈانس کرنا ہی ہوگا، یہ ہم سب کا فیصلہ ہے، جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ وہ بلا ایسا موقع کہاں ہاتھ سے جانے دیتی تھی۔ اچھا، اگر اب تم سب باضد ہو تو چلو ایسا ہی صحیح، بولو کون سا ڈانس دیکھنا پسند کرو گے؟ کوبرا ڈانس، لڈی ہٹک یا پھر انگلش ڈانس، چاچا ڈسکو راک اینڈ رول، یا پھر سب سے خوبصورت ڈانس چپت ڈانس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چپت ڈانس، یہ کیسا ہوتا ہے؟ سب نے چونک کر پوچھا۔ نہیں دیکھا؟ کمال ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت ڈانس کو تم نے آج تک نہیں دیکھا؟ چلو آج میں وہی دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کے قواعد ہیں، سب لوگ گھیرا ڈال کر بیٹھ جائیں، پھر چپت ڈانس شروع ہو جائے گا، عمران نے پوری طرح رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور وہ سب جلدی سے دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان سب کے چہروں پر مکمل اشتیاق تھا۔ عمران دائرے کے درمیان کھڑا ہو گیا۔
देखो दायरा ना तोड़ना, इमरान ने कहा, और फिर इससे पहले कि कोई समझता चटाख की आवाज़ सुनाई दी और इमरान की भरपूर चपत तनवीर के सर पर पड़ी और दूसरे लम्हे इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से ब्लैक ज़ीरो के सर पर चपत मारी। तुमने मुझे चपत मारी है, तुम्हारी ये जुर्रत? यकलहत तनवीर धाड़ता हुआ उठा और इमरान की तरफ लपका, जबकि ब्लैक ज़ीरो बैठा अपना सर सहला रहा था। चपत खासी ज़ोरदार पड़ी थी। अरे अरे, ये तो अभी इब्तदा थी, तुम अभी से घबरा गए, इमरान ने छलांग लगाकर एक तरफ दौड़ते हुए कहा, और बाकी लोग हंसते हंसते पागल हो गए। तनवीर भी दो चार कदम दौड़कर रुक गया और फिर शर्मिंदा सी हंसी हंस कर रह गया। जाहिर है अपने साथियों को इस तरह हंसता देखकर उसे अकल आ गई थी कि वो जितना इमरान के पीछे भागेगा, इमरान ने उसे इतना ही ज़्यादा तमाशा बना देना है, और इमरान से कुछ बात नहीं कि इसी भाग दौड़ में वो उसे दो चार और चपत रसीद कर दे। भाई मैं तो बाज आया ऐसे डांस से, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है, मैं तो चला मुसव्वरी करने। ब्लैक ज़ीरो ने सर को दोनों हाथों से दबाते हुए हंसकर कहा और उठकर इधर चल दिया जिधर उसका सामान मौजूद था। बस यार, इस कदर खूबसूरत डांस था, ज़रा सब्र कर लेते, इमरान ने हंसते हुए कहा और वापस दरी पर आकर बैठ गया। डांस करने के लिए तुमसे कहा तो जूलिया ने था, तुमने निशाना बना दिया तनवीर और आसिफ साहब को, सफदर ने हंसते हुए कहा। अभी तो मैं सिर्फ म्यूजिक बजा रहा था और इन दोनों के सार ऐसे थे जैसे तबलों की जोड़ी होती है, बस इसीलिए। अरे अरे, क्या हो गया? बात करते करते इमरान अचानक चौंक पड़ा। और आसिफ जा साहब की इस तरह आमद को भी हासमानी पहनाए जा सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। और चबर डांस के मुतालिक क्या ख्याल है? इमरान ने मुंह बनाते हुए तंजिया अंदाज में कहा। देखो इमरान, सही सही बात बता दो वरना, जूलिया ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए अपने पैर की तरफ हाथ बढ़ाया, वरना मैं जूती उतार कर वजू करना शुरू कर दूंगी। यही मतलब था ना तुम्हारी बात का? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये तो सवाब का काम है, इमरान ने हंसते हुए कहा। तुम नहीं बताओगी? जूलिया ने सख्त और संजीदा लहजे में कहा। अरे अरे, इस कदर गुस्से की क्या ज़रूरत है? मुझ जैसा कमज़ोर आदमी तो एक मुस्कुराहट से ही ढेर हो सकता है। बुजुर्ग कहते हैं जो गुड़ खाकर मर सके उसे जहर देने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मुस्कुराहट मेरी तरफ और जूती का रुख तनवीर की तरफ कर दो, क्योंकि उस पर गुड़ असरअंदाज नहीं होता, जहर का इलाज जहर ही होता है। इमरान की ज़ुबान चल पड़ी। छोड़ो जूलिया, तुम जिस कदर इसरार करोगी ये कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े ही होता जाएगा, तनवीर ने फंकारते हुए कहा। ये कोई तरीका है कि अच्छे हाथ से तफरीही मूड को बिगाड़ने पर तुल गए हैं? इमरान नहीं बताता तो ना बताए, हमें क्या। चलो चौहान और नुमानी, तुम कारों से खाने के डिब्बे निकालो, अब खासी भूख लग गई है, कैप्टन शकील ने बच बचाव करते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद वो सब खाना खाने में मसरूफ हो गए। ब्लैक ज़ीरो को भी दावत दी गई तो उसने भी अपनी कार से खाने का डिब्बा निकालकर उनके डिब्बों के दरमियान रख दिया और एक बार फिर हंसी मजाक शुरू हो गया। चंद लम्हे पहले छाने वाली तलही खुद बहुत दूर हो गई। ब्लैक ज़ीरो ने अपना ब्रीफ केस चेकिंग के लिए काउंटर पर रखा और बड़े मुतमईन अंदाज में इधर उधर देखने लगा। वो इस वक्त एक काफरिस्तानी आदमी के मेकअप में था। कागजात की रूह से वो काफरिस्तान का बाशिंदा था। उसका ताल्लुक मिलिट्री अर्थ सर्वे डिपार्टमेंट से था और कागजात में उसका नाम रामदास लिखा हुआ था। और इस वक्त वो नाराक में होने वाली एक बैनुल अक़वामी मीटिंग में शिरकत करने के बाद वापस काफरिस्तानी दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट पर पहुंचा था। ब्रीफकेस चेक हो जाने के बाद अगले काउंटर पर उसने कागजात चेकिंग के लिए दे दिए और जेब से सिगरेट निकालकर पीना शुरू कर दिया। सिगरेट नाराक के ही थे। उसने सिगरेट पीते हुए ऐसे अफराद को चेक कर लिया था जो उसके काउंटर के करीब मौजूद थे। उनका अंदाज बता रहा था कि वो हर मुसाफिर का बगौर जायजा ले रहे हैं। पिकनिक से वापसी पर इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को बताया था कि वो वहां बैठे हुए उसने अचानक दूरबीन के शीशे की चमक महसूस की। तो वो दूरबीन लेकर दरख्त पर चढ़ा और फिर उसकी नज़रों के सामने एक अजीब हैरत अंगेज मंजर था। काफरिस्तानी सीक्रेट सर्विस का चीफ शागल एक पहाड़ी के साथ खड़ा था। फौजी की आंखों से दूरबीन लगी हुई थी और दूरबीन का टारगेट वही स्पॉट था जहां वो पिकनिक मना रहे थे। फिर चट्टान के किनारे पर जाकर उसने दूरबीन उतारी और इस फौजी को एक फौजी जीप में बैठकर वापस जाते हुए चेक किया था। इस अचानक नज़ारे से इमरान का ख्याल था कि इस इलाके में कोई ना कोई ऐसी हरकत हो रही है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के खिलाफ है, और शायद इसी हरकत को छुपाने के लिए शुगरान सेंटर की तामीर को रोकने के लिए चक्कर चलाया गया है। चुनाचे इमरान ने पहले इस सारे वाक़या का खोज लगाने का फैसला किया ताकि बाद में उसके मुताबिक कार्रवाई की जा सके। क्योंकि ये अकेले आदमी का ही काम था, इसलिए इमरान ने अकेले जाने का फैसला किया, लेकिन फिर उसने ये सोचकर इरादा बदल दिया। यकीनन चीफ शागल ने उसे पिकनिक स्पॉट पर चेक कर लिया होगा, इसलिए उसने पूरी सीक्रेट सर्विस को अलर्ट कर रखा होगा। और जाहिर है वो ज़्यादातर इमरान से ही वाकिफ़ था, इसलिए इमरान ने सिर्फ खिदमात हासिल करने के लिए अपनी बजाय सफदर या कैप्टन शकील को भेजने का इरादा किया कि वो काफरिस्तान में सीक्रेट सर्विस की फॉरेन एजेंट ना ट्रांसैक्शन की मदद से असल मालूमात निकाल सके। इस पर ब्लैक ज़ीरो ने सफदर और कैप्टन शकील की बजाय हो जाने की ऑफ़र की और इमरान ने चंद लम्हे सोचने के बाद हामी भर ली। एक तो उसने सोचा कि वाकई ब्लैक ज़ीरो सिर्फ दानिश मंजिल तक ही महदूद होकर रह गया था,
اس طرح اس کی صلاحیتیں بھی عملی فیلڈ میں نہ آنے پر ضائع ہو رہی تھیں، اور وہ دوسرا شاید اسی لیے کہ بلیک زیرو شاگل کے لیے قطعی اجنبی تھا، اس طرح وہ آسانی سے کام کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس طرح بلیک زیرو خود اس مشن پر چل پڑا، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی۔ فوراً ایجنٹ ناٹران کی مدد سے ملٹری ارتھ وے سروس کے انچارج رام داس کا پتہ چلایا گیا، جو کہ ایک بین الاقوامی میٹنگ میں شرکت کے لیے ناراغ گیا ہوا تھا۔ اس کا قد و قامت بلیک زیرو سے ملتا جلتا تھا، اسی لیے ناٹران کی طرف سے بھیجی ہوئی فوٹو کے مطابق بلیک زیرو نے رام داس کا میک اپ کیا۔ پھر ناراک میں ایکس 2 کے مخصوص ایجنٹوں نے رام داس کو اغوا کر لیا۔ بلیک زیرو وہاں پہنچا، حلیے کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اس نے رام داس کی آواز، اس کے دفتری اور فیملی کے متعلق پوری تفصیلات حاصل کیں۔ رام داس چونکہ کمارا تھا، اسی لیے زیادہ آسانی ہو گئی۔ پھر رام داس کو قتل کر کے اس کی لاش کسی گٹر میں بہا دی گئی، اور بلیک زیرو رام داس بن کر اسی کے کاغذات پر ناراک سے سیدھا کافرستان پہنچ گیا۔ یہ سارا چکر اسی لیے چلایا گیا تھا کہ رام داس کا تعلق ملٹری ارتھ سروے کے شعبے سے تھا، اسی لیے رام داس کے میک اپ میں بلیک زیرو نہ صرف اس علاقے کا دورہ کر سکتا تھا، بلکہ اس سے اصل چکر کا بھی آسانی سے علم ہو سکتا تھا۔ سر، آپ کے کاغذات۔ کاؤنٹر پر موجود آدمی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کاغذات واپس بلیک زیرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے رام داس خاصا بڑا افسر تھا، اسی لیے وہ لوگ مؤدب ہو رہے تھے۔ اوہ تھینک یو، بلیک زیرو نے کہا، اور کاغذات لے کر اس نے جیب میں ڈالے، اور پھر بیگ اٹھا کر چیکنگ روم سے باہر آ گیا۔ چیکنگ روم کے دروازے سے باہر آتے ہی ایک نوجوان تیزی سے آگے بڑھا۔ سلام سر، نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں بلیک زیرو کو سلام کیا اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ اور رمیش، تم بخیریت ہو؟ بلیک زیرو نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اسے رام داس سے ہی معلوم ہوا تھا کہ ایئرپورٹ پر اس کا ڈرائیور رمیش موجود ہوگا، اسے شاید رام داس پہلے ہی اطلاع دے چکا تھا۔ یس سر، آئیے سر، رمیش نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک لمبی سی سٹاف کار میں بیٹھا دارالحکومت کی سڑکوں پر آگے بڑھ رہا تھا۔ سر، دورہ کیسا رہا؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے رمیش نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ اوکے، بلیک زیرو نے مختصر سا جواب دیا، اور رمیش نے سر ہلا دیا۔ کار شہر کی سڑکوں سے گزرنے کے بعد باہر ایک وسیع فوجی چھاؤنی میں داخل ہو کر ایک رہائشی کالونی میں پہنچ گئی، اور رمیش ایک چھوٹی سی کوٹھی کے اندر کار لے گیا۔ وہاں برآمدے میں ہنسامہ اور مالی ٹائپ کے 3 افراد موجود تھے، جنہوں نے بلیک زیرو کو سلام کیا، اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا رمیش کے پیچھے چلتا ہوا ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ ریسٹ روم کے سے انداز میں سجا ہوا تھا۔ رمیش نے بیگ ایک چھوٹی تپائی پر رکھ دیا، جبکہ بلیک زیرو ایک آرام کرسی پر ڈھیر ہو جانے کی صورت میں بیٹھ گیا۔ رمیش نے مسکراتے ہوئے ایک الماری کھولی اور اس میں سے شراب کی ایک بوتل اور گلاس نکال کر کرسی کے سامنے رکھی ہوئی میز پر رکھ دیا۔ سر، آپ تھک گئے ہوں گے، آج رات کسی کو بلا لیا جائے تاکہ آپ کی تھکن دور ہو جائے، رمیش نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب اتنی بھی تھکاوٹ نہیں ہے، میں جہاز سے آیا ہوں، پیدل چل کر تو نہیں آیا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر بھی سر، چمپا آپ کے لیے بے چینی سے منتظر تھی اور مجھ سے پوچھتی تھی کہ صاحب کب آئیں گے۔ آج جب میں نے اسے بتایا کہ صاحب آ رہے ہیں تو بہت خوش ہوئی، اور آپ شاید بیٹھی میک اپ کر رہی ہو، رمیش نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اور بلیک زیرو سمجھ گیا کہ مسٹر رام داس کمارا ہونے کے باوجود اچھا خاصا عیاش واقع ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے بلیک زیرو ایسی کسی حرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ارے نہیں رمیش، کل دیکھا جائے گا، آج تو میں نے اپنی رپورٹ تیار کرنی ہے، شاید ساری رات دفتر میں ہی گزر جائے، بلیک زیرو نے ٹالتے ہوئے کہا۔ اب آپ رات کو دفتر جائیں گے؟ رمیش نے چونکتے ہوئے حیران لہجے میں پوچھا۔ ظاہر ہے رپورٹ تیار کرنی ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور رمیش چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ بلیک زیرو نے ایک لمحے کے لیے کمرے کا جائزہ لیا، اور پھر اس نے شراب کی بوتل کھولی اور گلاس میں شراب انڈیل کر اسے ہاتھ میں پکڑ کر چسکیاں لینے کے سے انداز میں اداکاری کرنے لگا۔ پھر گلاس ہاتھ میں اٹھائے وہ اٹھا اور کمرے کی عقبی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور باہر دیکھنے لگا۔ دوسری طرف بائیں باغ تھا، اور وہاں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر گلاس میں موجود شراب ایک بار میں الٹا دی، اور پھر واپس آ کر اس نے دوسرا گلاس بھر لیا۔ بوتل اب خالی ہو چکی تھی، اور پھر اس نے دوسرے گلاس کا بھی یہی حشر کیا۔ تھوڑی سی شراب اس نے گلاس کی تہہ میں چھوڑ دی تھی، اب وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ سر، کھانا تیار ہے، چند لمحوں بعد رمیش نے اندر داخل ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او اچھا، بلیک زیرو نے کہا، اور اٹھ کر ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم سے جب وہ ہاتھ وغیرہ دھو کر باہر نکلا تو میز سے شراب کی بوتل اور گلاس غائب ہو چکا تھا، اور رمیش میز پر کھانا لگا کر ایک طرف کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر کار تیار کرو، میں کھانا کھا کر دفتر جاؤں گا، بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھ کر رمیش سے کہا، اور رمیش سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ رمیش ہی رام داس کا سر چڑھا ہوا نوکر اور اس کا رازداں ہے۔ بہرحال بھوک تو بلیک زیرو کو لگی ہوئی تھی، اسی لیے وہ اطمینان سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر جب ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم میں گیا تو واپسی پر میز پر سے برتن اٹھا لیے گئے تھے۔ بلیک زیرو رمیش کی مستعدی پر حیران تھا۔
سر کار تیار ہے، چند لمحوں بعد رمیش نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو میرا بیگ لے لو، بلیک زیرو نے کہا، اور رمیش نے سر ہلاتے ہوئے بیگ اٹھایا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں کھڑی ہوئی کار تک پہنچ گئے۔ رمیش نے دروازہ کھولا اور بلیک زیرو کے اندر بیٹھنے کے بعد وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کار رہائشی کالونی سے نکل کر ایک سائیڈ روڈ پر مڑ گئی۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد کار ہاکستری رنگ کی ایک عمارت کے پورچ میں رک گئی۔ رمیش نے باہر نکل کر پچھلا دروازہ کھولا اور بلیک زیرو باہر نکل آیا۔ میں نے چوکیدار کو فون کر دیا تھا کہ باس رات کو دفتر میں کام کریں گے، اس نے دفتر کھول دیا ہے، رمیش نے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو ایک ہال نما کمرے میں موجود تھا جس میں 10 کے قریب ڈیسک تھے۔ دیواروں کی سائیڈوں میں لکڑی کے ریک تھے جن میں بڑی بڑی فائلیں پڑی نظر آ رہی تھیں۔ ایک پرندے شیشے کا دروازہ تھا جس پر رام داس کے نام کی تہتی موجود تھی۔ اوکے اب تم جا سکتے ہو، مجھے شاید ساری رات کام کرنا پڑے، ضرورت پڑی تو میں تمہیں فون کر کے بلا لوں گا، بلیک زیرو نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور رمیش نے سر ہلاتے ہوئے بریف کیس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو کو ہال کا بیرونی دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو اس نے اٹھ کر سب سے پہلے رام داس کی میز کی دراز کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ وہ کافی دیر تک تلاشی لیتا رہا لیکن اس سے اپنے مطلب کی کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی۔ پھر اس نے کمرے میں موجود الماری کی تلاشی لینی شروع کر دی لیکن اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ بلیک زیرو نے اب بیرونی ہال کی تلاشی لینے کا پروگرام بنایا، چنانچہ اس نے زور سے الماری کے پٹ بند کیے لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا۔ الماری کے پٹ زور سے بند ہوتے ہی 2 دروازے خود بخود کھلے اور بلیک زیرو نے دیکھا کہ الماری کے اندر کی سچویشن بدل گئی تھی۔ وہ خانے جن میں فائلیں تھیں غائب ہو گئے تھے اور ان کی جگہ ایک لمبا سا خانہ نظر آ رہا تھا جس پہ سرخ رنگ کی 3 فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر ان میں سے ایک فائل اٹھائی، اس پر ٹاپ سیکرٹ کے الفاظ نمایاں تھے۔ بلیک زیرو نے اسے کھولا اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سرسری انداز میں نظریں گھما رہا تھا۔ تقریباً آدھی فائل پلٹنے کے بعد جیسے ہی اس کی نظریں ایک صفحے پر بنے ہوئے نقشے پر پڑیں وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اس صفحے پر پاکیزیائی سرحدی ڈیم کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس نقشے سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اس کی مطلوبہ فائل ہو سکتی ہے۔ اس نے جلدی جلدی دوسری فائلیں دیکھیں لیکن یہ فائلیں غیر متعلق تھیں۔ وہ فائل لے کر آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے اطمینان سے پہلے فائل کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو فائل میں سرحدی علاقے کی جغرافیائی حیثیت کا تفصیلی ذکر تھا اور پھر ڈیم کے نقشے کے بارے میں تفصیل۔ جب اس نے پڑھنی شروع کی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی گئیں۔ اس میں اس درے میں نصب ہونے والی اس خصوصی گن کی تفصیلی تجویز موجود تھی اور یہ رپورٹ دراصل اس درے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کی فزیکل رپورٹ تھی جسے رام داس نے از خود خصوصی ہدایات پر تیار کیا تھا تاکہ یہ بات حتمی طور پر حکومت کو بتائی جا سکے کہ درے کی زمین گن کا وزن وغیرہ سنبھال سکتی تھی اور اس درے کے نیچے کوئی خلا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ۔ درے کے کوڈ نام کو کریک کا بھی ذکر دیا گیا تھا اور آخر میں ایک ایسا نقشہ بھی موجود تھا جس میں اس درے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو تفصیلی طور پر ظاہر کیا گیا تھا۔ اب ساری سازش بلیک زیرو کے سامنے تھی۔ بلیک زیرو نے جلدی سے اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں رکھا ہوا سگریٹ کیس کھول کر اس نے سگریٹ باہر نکال کر ان میں موجود ایک سگریٹ کو سونگا اور پھر سگریٹ کا تمباکو والا حصہ اس نے فائل کے صفحے پر رکھ کر اس فلٹر والے حصے کو مخصوص انداز میں دبایا۔ اس سگریٹ کے اندر ایک انتہائی جدید ترین کیمرہ فٹ تھا۔ ہر صفحے پر اسے دبا کر جلد ہی پوری فائل ختم کر لی۔ اب فائل کے ضروری صفحات کے فوٹو سگریٹ کیمرے میں محفوظ ہو چکے تھے۔ بلیک زیرو نے جلدی سے سگریٹ کیس کے پچھلے حصے کو مخصوص انداز میں کھولا اور سگریٹ کو ایک خفیہ خانے میں رکھ کر اس نے کیس بند کر دیا اور اسے مخصوص انداز میں اس طرح جھٹکنے لگا جیسے ڈاکٹر تھرمامیٹر کو لیول پر لے آنے کے لیے جھٹکتے ہیں۔ 10-12 جھٹکے دینے کے بعد بلیک زیرو نے سگریٹ کیس کے ایک اور حصے کو کھولا۔ اب فائل اس مائکرو فلم میں بند تھی۔ بلیک زیرو نے مائکرو فلم اٹھائی اور اسے اپنے منہ میں نچلے دانتوں کے اندر کی طرف ایک مسوڑے کے ساتھ رکھ کر مخصوص انداز میں دبایا تو وہ بٹن مسوڑے کے اندر غائب ہو گیا۔ بلیک زیرو نے منہ کو مختلف انداز میں بند کر کے اور کھول کر پوری تسلی کر لی کہ مائکرو فلم صحیح جگہ پر ایڈجسٹ ہو گئی ہے تو اس نے میز پر پڑے ہوئے سگریٹ جلدی سے واپس کیس میں ڈالے اور اسے بند کر کے بریف کیس میں رکھ دیا۔ پھر اس نے فائل اٹھا کر واپس الماری میں اسی جگہ پر رکھ دی اور الماری کے پٹوں کو ایک بار پھر زور سے بند کیا۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ پہلے والے خانے دوبارہ نمودار ہو گئے تھے۔ اس بار بلیک زیرو نے الماری کے پٹ آہستہ سے بند کیے اور واپس اپنی میز کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ہال کا بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو جلدی سے اپنی کرسی پر بیٹھا اور اس نے بیگ میں رکھے ہوئے چند کاغذات نکال کر سامنے رکھ لیے۔ اسی لمحے اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دوسرے لمحے بلیک زیرو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرے میں اسٹین گنوں سے مسلح 4 افراد موجود تھے۔ ہینڈز اپ، ان میں سے ایک نے چیخ مار کر بلیک زیرو سے کہا اور باقی 3 نے تیزی سے پوزیشنیں لے لیں۔ کک کک کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔